سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک یتیم نوجوان شکایت لیے حاضر خدمت ہوا۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی کھجوروں کے باغ کے ارد گرد دیوار تعمیر کرا رہا تھا کہ میرے ہمسائے کی کھجور کا ایک درخت دیوار کے درمیان میں آ گیا۔ میں نے اپنے ہمسائے سے درخواست کی کہ وہ اپنی کھجور کا درخت میرے لیے چھوڑ دے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی بنوا سکوں۔ اس نے دینے سے انکار کر دیا، تو میں نے اسے کھجور کے درخت کو خریدنے کی پیشکش کر ڈالی۔ میرے ہمسائے نے مجھے کھجور کا درخت بیچنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کے ہمسائے کو بلوا بھیجا۔ ہمسایہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نوجوان کی شکایت سنائی، جسے اس نے تسلیم کیا کہ واقعتاً ایسا ہی ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، تم اپنے کھجور کا درخت اس نوجوان کے لیے چھوڑ دو یا اس درخت کو اس نوجوان کے ہاتھوں فروخت کر دو اور قیمت لے لو۔ اس آدمی نے دونوں حالتوں میں انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کو ایک بار پھر دہرایا، کھجور کا درخت اس نوجوان کو فروخت کر کے پیسے بھی وصول کر لو اور تمہیں جنت میں بھی ایک عظیم الشان کھجور کا درخت ملے گا جس کے سائے کی طوالت میں سوار 100 سال تک چلتا رہے گا۔ دنیا کے ایک درخت کے بدلے میں جنت میں ایک درخت کی پیشکش ایسی عظیم پیشکش تھی جس کو سن کر مجلس میں موجود سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دنگ رہ گئے۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ ایسا شخص جو جنت میں ایسے عظیم الشان درخت کا مالک ہو کیسے جنت سے محروم ہو کر دوزخ میں جائے گا، مگر وائے قسمت کے دنیاوی مال و متاع کے لالچ اور طمع آڑے آ گئے اور اس شخص نے اپنا کھجور کا درخت بیچنے سے انکار کر دیا۔ مجلس میں موجود ایک صحابی آگے بڑھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں کسی طرح وہ درخت خرید کر اس نوجوان کو دے دوں تو کیا جنت میں مجھے وہ درخت ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، تمہیں وہ درخت ملے گا۔ وہ صحابی اس آدمی کی طرف پلٹے اور اس سے پوچھا، میرے کھجوروں کے باغات کے بارے میں جانتے ہو؟ اس آدمی نے فوراً جواب دیا، جی کیوں نہیں۔ مدینے کا کون سا ایسا شخص ہے جو آپ کے 600 کھجوروں کے باغات کے بارے میں نہ جانتا ہو؟ ایسا باغ جس کے اندر ہی ایک محل تعمیر کیا گیا ہے، باغ میں میٹھے پانی کا ایک کنواں اور باغ کے ارد گرد تعمیر خوبصورت اور نمایاں دیوار دور سے ہی نظر آتی ہے۔ مدینہ کے سارے تاجر آپ کے باغ کی اعلیٰ اقسام کی کھجوروں کو کھانے اور خریدنے کے انتظار میں لگے رہتے ہیں۔ ان صحابی نے اس شخص کی اس بات کو مکمل ہونے پر کہا، تو پھر کیا تم اپنے اس کھجور کے ایک درخت کو میرے سارے باغات، محل، کنویں اور اس خوبصورت دیوار کے بدلے میں فروخت کرتے ہو؟ اس شخص نے غیر یقینی عالم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا کہ کیا عقل مانتی ہے کہ ایک کھجور کے درخت کے بدلے وہ صحابی اپنے 600 کھجوروں کے باغات کا قبضہ دینے کو تیار ہیں، اور کیا اسے اس باغ کا قبضہ مل بھی پائے گا کہ نہیں؟ معاملہ تو ہر لحاظ سے فائدہ مند نظر آ رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور مجلس میں موجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے گواہی دی اور معاملہ طے پا گیا۔ وہ صحابی خوشی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں میرا ایک کھجور کا درخت پکا ہو گیا نا اب؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ وہ صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جواب پر بہت حیرت زدہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کچھ یوں فرمایا، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تو جنت میں ایک درخت محض ایک درخت کے بدلے دینا تھا، لیکن تم نے تو اپنا پورا باغ ہی دے دیا۔ اللہ رب العزت جو جود و کرم میں بے مثال ہیں، انہوں نے تجھے جنت میں کھجوروں کے اتنے باغات عطا کیے ہیں کہ جن کی کثرت پر اور جن کی کثرت کی بنا پر جن کے درختوں کی گنتی بھی نہیں کی جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس بات کو اس قدر دہراتے رہے کہ محفل میں موجود ہر شخص یہ حسرت کرنے لگا کہ اے کاش وہی وہ صحابی ہوتا۔ وہ صحابی وہاں سے اٹھ کر جب اپنے گھر کو لوٹے تو خوشی کو چھپائے نہ چھپا پا رہے تھے۔ گھر کے باہر سے ہی انہوں نے اپنی بیوی کو آواز دی کہ میں نے 4 دیواری سمیت یہ باغ، محل اور کنواں بیچ دیا ہے۔ بیوی اپنے خاوند کی کاروباری خوبیوں اور صلاحیتوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے اپنے خاوند سے پوچھا، کتنے میں بیچا ہے یہ سب کچھ؟ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے یہاں کا ایک درخت جنت میں لگے ایک ایسے درخت کے بدلے میں بیچا ہے جس کے سایہ میں سوار 100 سال تک چلتا رہے گا، مگر طوالت کم نہ ہوگی۔ ان کی بیوی نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا کہ تم نے منافع کا سودا کیا ہے، تم نے منافع کا سودا کیا ہے۔ دنیا کی قربانی کے بدلے میں آخرت کی بھلائی، یا دنیا میں اٹھائی گئی تھوڑی سی مشقت کے بدلے آخرت کی راحت، کون تیار ہے ایسے سودے کے لیے؟ سبحان اللہ۔